السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورانی وظائف 1M یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے لیے ربیع الاول میں ایک مٹھی چاول کے دانوں پر کیا جانے والا دولت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بہت خاص عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ عمل کیا تو یقیناً بڑی خوشحالی آپ کو ملنے والی ہے۔ زندگی میں بہت بڑی کامیابی کے راستے پر آپ نکل چکے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ربیع الاول میں انشاءاللہ آپ کا گھر، جس گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، غربت ہی غربت ہے، اس گھر کو آپ اپنے سپنے کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے پہلے آپ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یہ عمل کر لیں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے اور ربیع الاول کے مہینے کا عمل ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کریں، آپ چاہیں اب کر لیں یا 12 تاریخ کے بعد کر لیں، جب آپ کی مرضی ہو، جب آپ کا دل کرے، جب آپ کے پاس وقت ہو، جب آپ یہ عمل کر لیں، مگر ربیع الاول کے مہینے میں ضرور کر لیں۔ اور میں تو کہوں گا جب آپ پر ویڈیو پہنچ جائے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سمجھیں اور اسی دن یہ عمل کر لیں۔ کوئی روزانہ کا عمل نہیں ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آپ ایک دن یہ عمل تھوڑا سا وقت نکال کر 5-7 منٹ آپ یہ عمل کر لیں۔ 5 منٹ بھی آپ کو، مجھے امید ہے، مکمل نہیں لگیں گے۔ آپ سے قرآن پڑھنا آتا ہے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، نہیں آتا ہے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، کیسے بھی ہیں، آپ اب عمل کر لیں گے۔ بہت آسان سے لفظوں کا یہ عمل ہے، بہت آسان سے لفظوں کا انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ نے ایک بار کر لیا، پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، پورا سال آپ جو ہے غربت سے چھٹکارا پالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت کچھ آپ کو اس مہینے کی برکتوں کے صدقے ملنے والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں تو میں آپ سے بات کروں گا نہیں، کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، مگر اس مہینے میں کچھ خاص عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کر لیں تو اس کی بڑی برکتیں ملا کرتی ہیں، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہمیں اور آپ کو مل جایا کرتی ہیں۔ تو اسی میں کا ایک عمل لے کے آیا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے پھر آپ بھول جائیں گے، اب آ ہی گئے ہیں آپ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ہماری ویڈیو، ہماری محنت آپ کو پسند آئے تو ویڈیو دوستوں میں شیئر کرنا، لائک کرنا، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا، کمنٹ کرنا۔ ہم انشاءاللہ تعالی، ہماری ٹیم جو ہے آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح کے دعا، وظائف، کسی بھی طرح کے عمل کی ضرورت ہو تو آپ جو ہے کمنٹ کرنا، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ نورانی وظائف 1M پر ہم آپ کو جو عمل بتا رہے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے اول میں آپ نے چاول کے ایک کٹوری جو ہوتی ہے اس میں چاول لے لیں، یا ایک مٹھی بھر کے آپ چاول لے لیں۔ چاول وہ والے لیں جو عموماً اصلیت میں ہمارے کھیتوں میں ہوتے ہیں۔ مارکیٹ سے، بازار سے مہنگے والے چاول جو خریدے جاتے ہیں ان کو پرندے کھانے میں کم پسند کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی چاول کے دانے لے لیے۔ چاول کے دانے لینے کے بعد میں ان کو ایک صحیح سے کٹوری میں آپ کر لیں، کسی برتن میں کر لیں۔ برتن میں کرنے کے بعد میں اپنے مکان پہ لائیں۔ اپنے مکان پہ لانے سے پہلے آپ وضو کر لیں، اور کسی نماز کے بعد کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو وضو آپ کا پہلے ہی سے ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ یہ عمل کر لیں۔ اور جو ہے اگر وضو نہیں ہے، آپ عمل کر رہے ہیں کسی وجہ سے، تو عمل تو ہو جائے گا مگر وضو کی بات الگ ہی ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کٹوری کو اپنے سامنے رکھنا ہے جس میں کہ چاول رکھے ہوں، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مقصد ذہن، یعنی یہ عمل ہوتا برکت ہی کے لیے ہے، مگر پھر بھی آپ ایک مرتبہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ میں اس عمل کو اپنے گھر کی برکت کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، مالدار ہونے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے اول میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی سب سے بیسٹ درود پاک ہے، اور آپ اس کے علاوہ کوئی اور سا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بہت چھوٹا درود پاک ہے، آپ اس کو پڑھ لیں یا پھر کوئی اور سا پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ،
سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو۔ دیکھو سبحان اللہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، مگر یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ کی ہر مخلوق اس تسبیح کو پڑھتی ہے، اور اس تسبیح کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے پیٹ بھرنے کو رزق بھی دیتا ہے۔ بڑی بابرکت تسبیح ہے یہ، اس کو آپ آسان نہ لیں، پڑھنے میں آسان ہے مگر اس کا کام بہت بھاری ہے، بہت طاقت بھر ہے یہ۔ 11 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو بھی آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے ایک نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس نام کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ایک نام کو اس کو آپ 11 بار پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود ابراہیمی پڑھا ہو تو درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھا ہو تو وہ پڑھیں۔ بہرحال 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی اور جو درود پڑھا پہلے وہی والا بعد میں پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے جو یہ چاول کے دانے رکھے ہیں، آپ نے ان چاولوں پر جو ہے دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینا ہے۔ آپ نے چاولوں پر پھونک لگا کر اب ان چاولوں کا کرنا کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، چاولوں کے کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، تو آپ ابھی بیٹھے ہیں، چاولوں کو اپنے سامنے رہنے دیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ آپ نے اپنا مقصد تو پہلے ہی تھا، مگر آپ اپنی زبان سے بھی اللہ کے حضور دعا کریں، مولا پروردگار میں نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے گھر میں برکت کے لیے، اپنے رزق کو کشادہ کرنے کے لیے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، اپنے گھر میں برکت بڑھانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا۔ مولا میرے گھر میں برکتیں پیدا فرما، میرے رزق کو کشادہ فرما، میرے گھر کی تنگ دستی کو دور فرما۔ آپ سے جس طریقے سے بھی مانگا جاتا ہو آپ اس طریقے سے مانگیں، اس عمل کا بار بار واسطہ بھی دیں کہ میں نے جو پڑھا ہے مولا اسی کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں پیدا کر دے۔ آپ نے اللہ کے حضور خوب دیر تک اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا، بہت جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ نے ان چاول کے دانوں کو لے لینا ہے۔ دن میں عمل کیا ہے تو اسی کے وقت، اور اگر رات میں کیا ہے تو صبح میں ان چاولوں کو آپ استعمال کریں۔ کرنا کیا ہوگا؟ ان چاولوں کو آپ نے جو ہے اپنی چھت پر لے کر جانا ہے یا اپنے آنگن میں آ جانا ہے، بلکہ جہاں پرندے ہوں آپ وہاں پہنچیں، اور ان چاول کے دانوں میں آپ زیادہ ہونے کے لیے باجرے کے دانے یا گیہوں کے دانے ملا سکتے ہیں، اور ملانے کے بعد میں آپ کو کئی دن لگاتار ان چاول کے دانوں کو، ایک دن نہیں بلکہ کئی دن، ایک ہفتہ کم سے کم تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پرندوں کو کھلائیں، اور ایسی جگہ کھلائیں جہاں پرندے ان کو کھاتے ہوں، چھوڑ کر کے نہ جائیں، آپ ان کی بے حرمتی نہ کرنا، اور جو ہے آپ پرندوں کو انہیں کھلانا، اور دیکھنا چند روز کے اندر اندر آپ کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔